بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لانے والے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے میں ایک بات آپ کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں کہ جناب چیئرمین صاحب، پنجاب چونکہ پاکستان کا تقریباً 35% ہے، تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ پنجاب کو آپ اتنا ٹائم ضرور دیا کریں جو ہمارا حق بنتا ہے۔ کیا آپ میری بات سے متفق ہو؟ تو میں آج اپنے محبوب لیڈر کو بلانے سے پہلے ان کی خدمت میں عرض کروں گا، کرن کی کوس دھنک کی کمان جیسا ہے، کرن کی کوس دھنک کی کمان جیسا ہے، زمین پہ رہ کے وہ آسمان جیسا ہے، اور اسی کو گردش دوراں سلام کرتی ہے، اور اسی کو گردش دوراں سلام کرتی ہے جو آندھیوں کے مقابل چٹان جیسا ہے۔ تو میں اب مائک اپنے بڑے بھائی جناب چودھری منظور صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ محبوب لیڈر کو بلائیں۔ میں دعوت خطاب دوں گا بغیر کوئی وقت لیے۔ آپ سب لاہور والوں ذرا یہ جھنڈے تو اوپر کرو، جھنڈے اوپر کرو، اور جو نوجوان ہیں وہ ذرا اپنے ہاتھوں کو جنبش دو۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کے امین، محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر، محترم جناب بلاول بھٹو زرداری کو، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جیالو السلام علیکم۔ جیے بھٹو، آج میں پارٹی کی ممبرشپ مہم کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ پورے ملک میں ہماری ممبرشپ ڈرائیو جاری ہے۔ آپ سب نے نہ صرف ممبرشپ کیمپس قائم کرنا ہے، ممبرز کرنی ہے، بلکہ آپ نے گھر گھر جانا ہے، عوام کو پارٹی کا پیغام پہنچانا ہے، پارٹی کے پروگرام اور منشور سے انہیں آگاہ کرنا ہے۔ پارٹی کے کارکن میری طاقت ہے، میرے بازو ہے۔ آپ نے ہی یہ کام کرنا ہے، آپ نے ہی لوگوں کو بتانا ہے کہ دوسروں سیاسی پارٹیز اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے۔ ہم ایشوز کی سیاست کرتے ہیں، ہم عوام کے حقیقی مسائل پر بات کرتے ہیں، ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں، ہم ممنوع طبقات کی بات کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ پارٹیز ہیں جن کے پاس کوئی پروگرام نہیں، کوئی منشور نہیں، غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی، انہیں نہ عوام سے کوئی غرض ہے اور نہ ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی ہے۔ نواز شریف کا مسئلہ عمران خان ہے اور عمران خان کا مسئلہ نواز شریف ہے، اور ان دونوں کا مسئلہ آپ نہیں، اقتدار ہے۔
الیکشن سے ایک مہینہ پہلے عمران کو یاد آیا ہے کہ کرپشن کے علاوہ عوام کے دوسرے مسائل بھی ہیں. عمران خان نے ابھی یہاں پر جلسہ کیا, 2 گھنٹے لمبی تقریر کی. بتائیں مجھے کہ اس طویل تقریر میں میں کے علاوہ کیا تھا؟ میں نے کرکٹ کا میچ جیتا, میں نے پرائیویٹ ہاسپٹل بنایا. پوچھے خان صاحب سے کہ پختونخوا میں پچھلے 5 سال میں ایک نیا سرکاری ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا؟ ایک نیا سرکاری یونیورسٹی کیوں نہیں بنایا؟ ہم تو سندھ میں 7 دل کے ہاسپٹلز بنائے, کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے ہاسپٹلز بنائے, کینسر کے علاج کے لیے جدید ترین علاج مہیا کیے ہیں, جہاں پر ہر پاکستانی کے لیے 100% مفت علاج ہوتا ہے. اور یہ صرف کراچی جیسے بڑے شہر میں نہیں بلکہ چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ہے. ہم نے سندھ میں 15 یونیورسٹیز بنائے. پوچھے خان صاحب سے کہ آپ نے جو 11 نکات دیے ہیں پختونخوا میں پچھلے 5 سال آپ کی حکومت نہیں, آپ نے کسی ایک نقطے پر بھی عمل نہیں کیا. کیا آپ نے تعلیم مفت کی؟ کیا غریبوں کو مفت علاج دیا؟ کیا نوجوانوں کو روزگار دیا؟ غربت کم کرنے کے لیے کوئی پروگرام شروع کیا؟ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کوئی قانون سازی کی؟ عورتوں کا بااختیار بنانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کیا؟ ان کا جواب ہے نہیں, کچھ نہیں. خارجہ پالیسی ان کا ایجنڈا میں نہیں, داخلہ پالیسی ان کے پاس نہیں, دہشت گردی ان کے ایجنڈا میں نہیں, محنت کش کسان, دکاندار, چھوٹے تاجر اور غریب طبقہ تو ان کے ایجنڈا میں ہی نہیں ہے. ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف میاں صاحب ہے جو ہر 15 دن میں اپنا نیریٹو بدلتا ہے. پہلے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, تو ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کو جھوٹ بولنے پر نکالا گیا. آپ نے عدالت سے جھوٹ بولا, آپ نے پارلیمان سے جھوٹ بولا, آپ نے عوام سے جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, اس لیے آپ کو نکالا گیا. تو پھر اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ووٹ کو عزت دو. پھر دوبارہ ہم نے میاں صاحب کو آئینہ دکھایا کہ میاں صاحب آپ کی پوری تاریخ ووٹ کی بے حرمتی سے بری ہے. آپ نے کب ووٹ کو عزت دی؟ آپ نے تو ہر حکومت کے خلاف سازش کی. آپ نے تو ہر آمر کے آگے گھٹنے ٹیکے. آپ نے سیاست نہیں کاروبار کیا. ہر وہ کام کیا جس سے جمہوریت کمزور ہوا. آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے ادارے کمزور ہوئے. آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے ووٹ کی حرمت کم ہوئی, جس سے ووٹر کمزور ہوا. پھر میاں صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑا اور فرما رہے ہیں کہ ان کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں بلکہ خلائے مخلوق سے مقابلہ ہے. اب اس بات کا جواب تو آپ نے دینا ہے کہ ہم تو اس دنیا میں رہتے ہیں, اس زمین پر رہتے ہیں, اس دھرتی پر رہتے ہیں, داتا کی نگری میں رہتے ہیں. اگر آپ کا مقابلہ ہم سے نہیں اور کسی خلائے مخلوق سے ہے تو آپ یہاں پھر کیا کر رہے ہوں؟
جائیں جائیں راکٹ پکڑیں اور خلا میں چلے جائیں جہاں یہ خلائیں مخلوق رہتی ہیں اور خوب مقابلہ کریں. ساتھیوں، میں ابھی بلوچستان سے ہو کر آیا ہوں. یہ نام نہاد بڑی پارٹیز اور ان کے لیڈرز ان کے ایشوز پر بات تک نہیں کرتے. یہ صرف شو بازی کی سیاست کرتے ہیں. کبھی مجھے کیوں نکالا، کبھی ووٹ کو عزت دو، اور کبھی خلائے مخلوق تک پہنچ گئی. اور دوسری طرف تو وہ شخص ہے جو وزیر اعظم بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. کبھی دھرنا تو کبھی قومی اداروں پر حملہ تو کبھی یو ٹرن پر یو ٹرن لیتا ہے. یہاں تک کہ آپ کو بھی بیچ سکتا ہے. یہ وفاقی سیاست نہیں کرتے. نون لیگ حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں بلوچستان کو بالکل نظر انداز کیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں ان کی حکومت بھی ختم ہوئی اور ان کی پارٹی بھی ختم ہو گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئٹہ میں شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ وہ کوئٹہ میں دل کا ہاسپٹل بنائے گا، مگر آج تک اس ہاسپٹل پر کام تک شروع نہیں ہوا. ایک اینٹ تک نہیں لگائی گئی، اور ایک اینٹ لگتی بھی کیسے؟ کوئٹہ تو میں کیا ہاسپٹل بننا تھا. انہوں نے پنڈی میں، ملتان میں، ساہیوال میں، مظفر گڑھ میں، لیا میں، راجن پور میں ایک نیا سرکاری ہاسپٹل تک نہیں بنایا. شہباز شریف جب دیکھو میٹرو اور اورنج ٹرین کی بات کرتا رہا ہے. مجھے خوشی ہے کہ اورنج ٹرین بن رہی ہے، میٹرو بنائی ہے، مگر کیا غربت کم ہوئی ہے؟ کیا مفت تعلیم مل رہی ہے؟ کیا نئی سرکاری ہاسپٹلز بنائے ہیں؟ کیا مفت علاج ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہے؟ کیا نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ساتھیوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شہیدوں کی جماعت ہے. اس جماعت کی جڑوں میں شہیدوں کی خون شامل ہے. ہم نے ہر ظلم کا مقابلہ کیا ہے، ہر ظلم سے ٹکرائے ہیں. ظالم اور ظلم سے ٹکرانا ہماری روایت ہے، اور یہ روایت ہم نے کربلا سے سیکھی ہے، جہاں حق اور سچ کا جھنڈا لہرانے والوں کی تعداد کم تھی. میں لڑوں گا حق کے لیے، میں لڑوں گا سچ کے لیے، میں لڑوں گا آپ کے لیے، میں لڑوں گا، آخری دم تک لڑوں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو تو ہم مل کر اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے. بھٹو دے نعرے، بھٹو دے نعرے، بھٹو دے نعرے، بھٹو دے نعرے، بھٹو دے نعرے. آپ بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے جانشین. آپ سلامت
آئی ہے